السلام علیکم جی وعلیکم اچھا السلام. مجھے بتائیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک فلیگ پہنا ہوا ہے، کیا وجہ، کیوں عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اتنے عرصے میں اتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان میں زندگی گزارتے ہوئے کہ کوئی بھی آج تک مخلص شخص نہیں آیا. صرف ایک عمران خان آیا تھا جنہوں نے آ کے سب سے پہلے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے صرف اور صرف 3.5 سال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوشش کی کہ کوئی بے گھر نہ رہے اور ہر انسان، ہر غریب طبقہ جو ہے جو سڑکوں پہ رہتا ہے ان کو چھت مل جائے اور ان کو خوراک مل جائے. لیکن وہ بھی ان لوگوں نے آتے ہی ختم کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ لوگ غریب کا بھلا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف آئے ہیں نمبر 2 لینے کے لیے اور صرف آئے ہیں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے کیسز کے اندر آتا ہے یا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم ٹک ٹاکرز کو بھی اب اسٹل دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ لوگ ہماری سائٹ پہ آ جائیں، اتنے پیسے لے لیں، ہماری سائٹ پہ آ جائیں. مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان آیا ہے کہ آپ جو ہیں ٹک ٹاک ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، اب ہماری طرف آ جائیں. میں مریم صاحبہ کو کہتی ہوں کہ مریم صاحبہ پلیز. اچھا اگر آپ کو پیسوں کی آفر ہو تو آپ نواز شریف کو سپورٹ کریں، کریں گی پیسے کی اگر عمران خان کو چھوڑ کے نواز شریف کو سپورٹ؟ بالکل بھی نہیں سر، بالکل بھی نہیں. میں نے خود ٹائیگر فورس میں رہی ہوں. میں نے غریب لوگوں کے لیے کام کیا ہے، ان کے لیے ان کی مدد کروائی ہے. ان کو چھتیں، پناہ گہیں جو سیٹ اپ سارا بنا تھا اس میں میں چھوڑ کے آتی تھی. ٹھیک ہے، میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اور اب جب لوگ مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وہ کہاں گیا، آپ نے کہا تھا ہم یہاں رہیں گے، ہم جب مرضی تک زندگی گزاریں گے، تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو خود بخود باہر نکلنا چاہیے. بجائے اس چیز کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ خان صاحب ہمیں کال دیں گے تو ہم نکلیں. ہمیں خود نکلنا چاہیے کیونکہ ہم نے خان صاحب کے لیے نہیں کرنا، غریب لوگوں نے اپنے لیے کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم اچھا السلام. آپ ایک خاتون ہیں، آپ گھر کے معاملات دیکھتی ہیں. گھی کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا. یہ جو حکومت آنے سے پہلے کہہ رہے تھے مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا، کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، یہ عمران صاحب غریبوں کے لیے آئے تھے. یہ آئے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. شاید باہر رہتے رہتے اب کچھ کمی آ گئی ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں وہاں رہ کے ان کے وہاں کے گارڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آسان تو نہیں تھا. پہلے بھی انہوں نے اتنا ملک کو لوٹا، اب بھی وہی. اور خان صاحب آئے ہیں تو آتے ہی انہوں نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا، کسی معاملے میں دخل نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ غریبوں کو اوپر لائیں. جو ہمیں بہت ہم لوگوں کو دکھ ہے کہ پناہ گاہیں انہوں نے آتے ہی بند کروا دی. جو قصبوں میں مزدوری بھی نہیں ملتی تھی ان لوگوں کو خوراک دی جاتی تھی، انہیں کھانا پرووائڈ کیا جاتا تھا. پھر سیلاب آیا، پانی بہت لوگ اس میں، جو میری بیٹی نے جا کے ہیلپ آؤٹ نے کیا. اور ان کے آتے ہی رات کو جب مزدور طبقہ آیا پناہ گاہوں کی طرف تو وہ دیکھ رہے تھے کہ تالے لگے ہوئے ہیں. وہ سین ہماری آنکھوں کے سامنے سے جاتا نہیں ہے. بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، فیملیاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پناہ گاہوں کو تالے لگ گئے ہیں، تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو وہ کہتے تھے آپ لوگ کچھ کریں. تو کیا کریں؟ میں کہتی ہوں ہم نکلیں. ہم کیوں ان کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں خان صاحب کے؟ ہمیں نکلنا چاہیے. نون والوں کو بھی نکلنا چاہیے. پیٹرول انہیں بھی مشکل میں پڑ گئی ہے، وہ لوگ بھی جو نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی تو ٹینکیاں فل کروانی مشکل ہو گئی ہیں جی. تو بہت مشکل ہو گئی ہے. گھی کا بھی ہمیں گھریلو عورتوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. اور 3 سال 8 مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جب ہمیں یہ عدم اعتماد ہوئی تو سب سے پہلے ہمیں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اب لوڈ شیڈنگ ہوگی. جو چھوٹے چھوٹے ہم نے گھروں میں کاروبار شروع کیے ہوئے، کوئی بوتلیں بھرتی تھی، کوئی مشینوں پہ کرٹن سی کے دے رہی ہے، کوئی ویسے کام کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی مشینیں، تو وہ بھی سارے سلسلے ہمارے بند ہو گئے. مجھے یہ بتا دیں آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہم غریبوں کا سپورٹ کرتے ہیں. مڈل کلاس کو انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے مہنگائی ختم کی، انہوں نے کنٹرول کیا ساری اس سلسلے کو. لوڈ شیڈنگ کو سب سے پہلے انہوں نے کنٹرول کیا، جو 70 سال سے نہیں تھا. 4 6 8 گھنٹے لائٹ جاتی تھی اور کاروبار تقریباً گھریلو پیمانے پہ ٹھپ ہو گئے. اس حکومت کے لیے کیا الفاظ نکلتے ہیں جب آپ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں؟ کرپٹ، اور بس کھانے کو اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں، یہ کیوں نہیں بھرتے؟ کوئی یہ بتائے کہ یہ ان کے پیٹ کب بھریں گے اور یہ کب اپنے ملک سے وفادار ہوں گے؟ ان میں وفاداری نہیں ہے، اپنی قوم ملک سے محبت نہیں ہے. خان صاحب نے دیکھیں اپنی بیوی، جوان بیوی، ہماری عوام نے مشکل میں انہیں ڈالا. ایک بہت بڑا امتحان انہوں نے پاس کیا، بیوی بچے چھوڑ دیے کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہے، یہ ان کا داماد ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کیوں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سر میں نے دیکھا ہے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو ان کے کام ہے وہ صرف شروع سے کاغذوں میں بنتے دیکھا ہے، یا پھر ان کی جو بڑی بہادری ہے، انہوں نے سڑکیں بنا دیں،
انہوں نے میٹرو چلا دی، جس میں سے اب خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے شعور دیا تو سمجھ آیا کہ سب سے زیادہ پیسے ہی سڑکیں بنانے سے بنتا تھا، اس وجہ سے ہی یہ سڑکیں بناتے تھے، دھڑا دھڑ سڑکیں بناتے تھے. لیکن خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہر پوائنٹ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے میں غریب طبقے کی ہیلپ کر سکتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم اچھا السلام. مجھے بتائیں ابھی جو ملکی حالات ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں؟ مہنگائی کم کرنے آئے تھے، مہنگائی میں مارچ کیا تھا، اس حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب آدمی کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو گیا ہے اس دور میں. اس وقت میں انہوں نے حکومت سے آنے سے پہلے یہ جو انہوں نے ڈھاکہ رات کو ڈالا ہے نا، اس سے پہلے ان کے بہت بڑے بڑے جو ہے تھے کہ جی ہم پٹرول یوں کریں گے. مفتی اسماعیل ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم ملک کو کھڑا کریں گے، پٹرول کو کم کریں گے. اب جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ پٹرول کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، جو کہ غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہے. اس وقت جو 500 600 یا 1000 روپے کی دیہڑی لگانے والا وہ جو ہے تیل 650 روپے کا ہو گیا لیٹر، وہ کیسے خریدے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. اس وقت جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے جینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا جب سے یہ امپورٹڈ حکومت کا ٹولہ جو ہے چور لٹیرے اور یہ ڈاکو جو اس ملک پہ مسلط ہوئے ہیں اور انہوں نے جو یہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس سے غریب عوام جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. آج فیٹب سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، کس کو دیں گے کریڈٹ؟ آپ خان صاحب کو دیں گے. یہ خان صاحب ہی نے جو ہے وہ کوششیں کی تھی اس وقت، اور جو ہے وہ تعلقات بنائے سب کے ساتھ، جو ہے وہ اچھے خارجہ جو آزاد، جو آپ کہہ رہے تھے نا، خان صاحب مانگ رہے تھے کہ جی ہم آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے، اور یہی ان سے برداشت نہیں ہوا، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے. اس تجربہ کا ٹیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کہہ رہی تھی کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے، مہنگائی میں مارچ کیا تھا؟ مہنگائی جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی ہے، یہ کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں ہے. ان کا دین ایمان امریکہ ہے، ان کا جو ہے وہ امریکہ پہ ایمان بنا ہوا ہے، اور یہ انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وینٹیلیٹر ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس میں جتنے بھی اسباب ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، سمندر ہیں، سب اللہ کے ہیں، اور ان کا ایمان ہے کہ نہیں، یہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے. بہت شکریہ.